إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگوں
جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانوں کو روک لو۔ اور جامع ترمذی میں الفاظ ہیں جو دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل جو ہے وہ درست معلوم ہوتے ہیں۔ بعض نے اس کی سند کو ضعیف بھی کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو ہدف نہ بنا لینا تنقید کا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احسنوا الی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا، میرے صحابہ کے ساتھ احسان کرنا۔ خصوصاً انصار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ مدینے میں جا کر آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی اور وصیت بھی کی۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو جو ہے وہ گالیاں نہ دینا، برا بلا نہ کہنا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، احفظونی فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں میری خاطر رک جانا۔ یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں، یقین مانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے صحابہ کی عقیدت اور محبت اور پیار دل میں رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں احفظونی فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کم از کم میرا خیال ضرور رکھنا، یعنی کہ میری خاطر ہی رک جاؤ۔ ایک اور اگر اس کا معنی آپ کریں نا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری خاطر میں تمہیں اپنا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے رک جاؤ، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر قرآن مجید نازل کیا۔ فرمایا بسا وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ اپنے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر سلوٹ ڈالتے ہیں صرف اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک نبینہ صحابی جو ہے وہ آئے ہیں۔ پس منظر کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے ٹائم لیا کہ آپ ہمیں تبلیغ کا الگ ٹائم دیں، جب آپ کے پاس یہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہماری شان میں فرق پڑتا ہے، ہماری جو ہے وہ سمجھ لے کہ عزت میں فرق پڑتا ہے، لہذا آپ ہمیں الگ ٹائم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے اس بات پر کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کہ چلو اگر میرے الگ ٹائم دینے سے یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ نے ان کو الگ ٹائم دے دیا۔ جب الگ ٹائم دیا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایسی جماعت تھی جو گاہے بگاہے جناب رسول اللہ کی مجلس میں آتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ۔ میں نے پچھلے خطبے میں ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تمہاری ساری زندگی کی عبادت اور میرے ایک صحابی کا ایک گھڑی کے لیے، ایک سا کے لیے یا ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں، جو میرے پاس اس نے وقت گزارا ہے نا ایمان کی حالت میں، اس کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقام زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گاہے بگاہے آتے رہتے تھے۔ اب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو نابینا صحابی تھے، دوسرا اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر صرف سلوٹ ڈالی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفار ناراض ہو کر چلے جائیں اور یہ میری بات نہ سنیں۔ میں نے ان کو الگ ٹائم دیا اور عبداللہ ابن ام مکتوم اس مجلس میں آ رہے ہیں۔ ابھی پیشانی پر صرف سلوٹ ڈالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنقیس نہیں کی، نہ دل میں یہ کوئی ایسی بات تھی، صرف اور صرف دل میں یہ بات تھی کہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہے، یہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھے ان صحابہ کی موجودگی میں، ان غریب لوگوں کی موجودگی میں ہم نے نہیں آنا۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم پھر آ رہے ہیں، صرف سلوٹ ڈالی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی منظور نہیں ہوئی، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ فرمایا بسا وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ اپنے ماتھے پر سلوٹ ڈالتے ہیں صرف اس بات پر کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک نبینہ سے ابھی آتے ہیں۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، پوری سورہ عبس وتولی قرآن مجید میں موجود ہے 30ویں پارے میں۔ آپ پڑھیں نا اس کی پہلی آیات کی تفسیر، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں اللہ نے ہدایت دینی ہے کہ نہیں دینی، اس صحابی کا شان اور مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے جن صحابہ کی شان میں اللہ رب العالمین کو ماتھے پر سلوٹ ڈالنا منظور نہیں، اور سلوٹ بھی کون ڈال رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ان کے ایمان پر، ان کی ذات پر 1500 سال کے بعد کوئی آنے والا بندہ سلوٹ چھوڑ کر ان کے اوپر بھونکنا شروع کر دے، ان کی ذات پر تنقید کرنا شروع کر دے، ان کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو کس طرح منظور ہو سکتی ہے؟ یہ مقام تھا اللہ کی نظروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ جنگ تبوک ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تبوک کا ایک لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم تھا، تبوک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندہ دو، تبوک کے لیے سفر کے لیے جو ہے وہ مال کی ضرورت ہے، صحابہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ اب سارے کے سارے صحابہ مالدار نہیں تھے، وہ صحابہ بھی تھے جو بیچارے دیہڑی کے اوپر کام کرتے تھے، جو کام کرتے جو ملتا وہ کھا پی لیتے بس، کیونکہ ان کے دلوں میں کوئی اتنی ہرس اور لالچ نہیں تھی مال اکٹھا کرنے کی، وہ دیہڑی لگاتے۔ سورۃ توبہ اٹھا کر دیکھے 10واں پارہ، کفار نے جن صحابہ نے جو کمایا نا، جو دیہڑی لگی وہی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پیش کر دیا۔ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے لو ان کے ان پیسوں کے ساتھ کیا بنے گا، اللہ کو ان کے ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے مذاق اڑایا نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا یہ لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان صحابہ کا، لا یجدون الا جہدہم، کہ ان کے پاس صرف وہی ہے جو انہوں نے کوشش کر کے کمایا ہے، فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی منظور نہیں کہ میرے ان صحابہ کے بارے میں جو دیہڑی لگا کر اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، ان پیسوں کا بھی کوئی مذاق اڑائے، چاہے تھوڑے ہیں دیکھنے میں۔ اور اگر آپ کا شغف محبت قرآن مجید کے ترجمے اور تفہیم کے ساتھ ہے نا، آپ پہلا پارہ اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ دور نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ صحابہ ایمان لائے، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح نعوذ باللہ یہ بیوقوف صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ صحابہ کو ان لوگوں نے بیوقوف کہا، قرآن مجید نے ان الفاظ کو نقل کیا، کہنے لگے کہ ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا الا انہم هم السفہاء، میرے صحابہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، میرے صحابہ تو بیوقوف نہیں، یعنی کہ ایمان والے لوگوں کو یہ بیوقوف کہتے ہیں، یہ تو بیوقوف نہیں، بیوقوف یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ اتنی باتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگنے کا ذکر ہے نا، آگے چل کر جب قرآن مجید نے برات کا اعلان کر دیا، صحابیہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، جب ان کے اوپر الزام لگا، تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی سورہ نور کے اندر، اور پھر آگے چل کر ایک قانون بنا دیا کہ آئندہ کوئی بھی بندہ کسی مومنہ عورت کے اوپر الزام لگائے گا گواہ پیش کرے، اگر گواہ نہیں پیش کرے گا تو اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں، یہ اس کی سزا ہے۔ ایسے ہی تم میں سے کوئی منہ اٹھا کر کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، قرآن مجید نازل ہو گیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو مومنہ اور پاک دامنہ عورتوں کے اوپر ایسے ہی تہمت لگا دیتے ہیں نا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ عام مومنہ عورت کے اوپر کوئی بندہ الزام لگائے گا نا، اس کو بھی کوڑے لگیں گے، اس کے اوپر بھی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور پھر اس بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ کسی عورت کے اوپر، پاک دامنہ عورت کے اوپر ایسے منہ اٹھا کر بغیر کسی دلیل کے ثبوت کے جو ہے وہ الزام لگا دے، اور جن لوگوں نے، اگر کوئی بندہ آج 1500 سال کے بعد اٹھ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ یہ لوگ جو تبرہ کرتے ہیں ان کے تبرہ کے الفاظ دیکھیں نا، تو تبرہ کے اندر میں نے بھی الفاظ سنے، کہتے ہیں بیوی چنگی ہوندی ہے، اوہی بیوی چنگی ہوندی جڑی گھر رہے،
اب یہ جو تبرہ کے الفاظ ہیں نا، یہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے بولے جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، امی عائشہ کے بارے میں لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نعوذ باللہ امی عائشہ گھر پہ نہیں رہی، اور نعوذ باللہ امی عائشہ نے جو ہے وہ فلاں بندے کے ساتھ بدکاری کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے برات بنا کر قرآن مجید میں نازل کر دیا، کیونکہ امی عائشہ کو تو مانتے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی، معاملہ ہی ختم کر دیا، قانون بنا دیا ایک۔ اگر کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی صحابیہ کے بارے میں گفتگو کرے نا، قرآن کا یہ اصول ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ کوئی قانون ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ یہ الفاظ سنیے، 3 الفاظ آئے حدیث میں، جس بندے نے میرے کسی صحابی کے اوپر لعنت کی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت۔ جس طرح شیطان پر اللہ نے لعنت کی، لعنہ اللہ، اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہوگی اس کے اوپر، جس طرح شیطان پر پھٹکار ہوگی۔ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام کے تمام مسلمانوں کی اور لوگوں کی بھی اس بندے پر لعنت ہے جو اللہ کے کسی نبی کے صحابی پر اور ساتھی پر لعنت کرتا ہے۔ اور آگے الفاظ سنیے حدیث میں، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا پہاڑ جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، فلاں فلاں صحابہ کے بارے میں گفتگو کر کے جنگ جمل کا ذکر کر دیا، جنگ صفین کا ذکر کر دیا، یا تفصیل سے پچھلے خطبے میں بعد میں سمجھا چکا ہوں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے، جو مشاجرات تھے، ان کے اوپر خاموشی اختیار کرنا اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے مترادف ہے۔ جس بندے نے اگر کسی کے اوپر بھی کوئی انگلی اٹھائی، اللہ کے نبی کے الفاظ سن لیجئے، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نہ تو فرض قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کے نفل ہی قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ بڑے تاریخ دان بن کر نا، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ حضرت علی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی امی عائشہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ فلاں صحابی کا قصور تھا، کوئی فلاں صحابی کا قصور تھا۔ بھائی رک جاؤ، اذا ذکر صحابی فامسکو، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میرے صحابی کا ذکر آ جائے نا، رک جاؤ، باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ ورنہ الفاظ کیا ہیں اللہ کے نبی کے؟ من سب صحابی، جس نے بھی لعنت کی میرے نبی کے صحابی پر یا میرے صحابی پر، نبی پاک خود فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرض بھی قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے نفل بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات منظور نہیں کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء اپنے چہرے کے اوپر سلوٹ ڈالے، اللہ کو تو وہ بات منظور نہیں۔ آپ صحابی کی زندگی کے اوپر بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں، جج بن جائیں اور جج بن کر صحابی کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، باقی رہ کیا جاتا ہے؟ یہ عبادت ہے نا، یہ فرض عبادت ہے، یہ نفل عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان میں کچھ واقعات ایسے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنا مقام عطا کیا اور لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی وقت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہتے، جب اسلام قبول کیا سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تقریباً جا کر 6-7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ وہ 5-6 سال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہتے، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے۔ اور ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا ہی نہیں پتا، جس کے نام کا ہی نہیں پتا، اس کے بارے میں ہم کیوں اس کی باتوں کو مانیں؟ ہریرہ کہتے ہیں ہرہ، بلی تھی نا، بلی کے ساتھ بڑا پیار تھا، ابو ہریرہ نام پڑ گیا۔ ابو ہریرہ، ان کے نام میں بھی بڑا اختلاف ہے، ان کا نام عبد الرحمن تھا، عبداللہ تھا، کیا تھا، بہرحال محدثین نے لکھا ہے نام میں اختلاف تھا، لیکن سند پکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے تنقید کا نشانہ ابو ہریرہ کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ابو ہریرہ کو نہیں مانیں گے تو تمام کی تمام احادیث گئی۔
یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ امی عائشہ کو نہیں مانیں گے تو امی عائشہ کی بیان کی ہوئی ساری کی ساری احادیث گئی، پھر سارے کا سارا دین گیا۔ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتب صحیح کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو ہی نہیں مانیں گے کام ختم ہو گیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ زیادہ فقیہ نہیں تھے، ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا، ان کی فقاہت کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک تبصرہ منصورہ کی جامع مسجد کے اندر دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں پر انہوں نے نا کسی مسئلے پر گفتگو شروع کی۔ مسئلہ تھا کوئی تھنوں کے اندر دودھ روکنے کے بارے میں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں کچھ سمجھنا چاہتا تو مسئلہ سمجھا دوں گا۔ دودھ روکنے کے بارے میں، جانور کو بیچنا ہو تو تھنوں میں دودھ روکنا ہے کہ نہیں روکنا، غالباً اس طرح کی کوئی حدیث تھی، مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ ایک بندے نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کہنے لگا کون ابو ہریرہ؟ میں تو ابو ہریرہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ابو ہریرہ کو فقیہ نہیں مانتا، آپ اس کی حدیث بیان کر رہے ہیں میرے سامنے۔ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے بیٹھے ان کی چھت پہ سے ایک سانپ گرا، بہت بڑا سانپ اس بندے کے پیچھے لگ گیا اور اس کے پیچھے مسلسل بھاگتا رہا، بندہ آگے آگے سانپ پیچھے پیچھے۔ لوگ اپنی زبانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے اور اللہ کے بندے باز آ جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر جا، یہ تو نے ابو ہریرہ کی جو گستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر سانپ مسلط کر دیا ہے۔ وہ آگے جا رہا ہے، سانپ پیچھے پیچھے ہے۔ پھر وہ بندہ تائب ہوا، اس نے توبہ کی، کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ابو ہریرہ کے بارے میں الفاظ دور کیے ہیں، سانپ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی ان کی عزت کو برقرار رکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، ایسے منہ اٹھا کر جو ہے وہ زبان چلانی شروع کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے باپ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے ابا جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کسی بندے کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس بندے نے نا حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا نازیبا الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حضرت سعد کہنے لگے تو ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ لوگ اللہ سے راضی تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، تو ان کے بارے میں گفتگو کر رہے۔ وہ باز نہ آیا، کہنے لگے حضرت سعد اگر تو باز نہ آیا تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا، کہنے لگا تو مجھے ایسے ڈراتا ہے سعد جیسے تو نبی ہے۔ کہنے لگے جب میں نے اس کو باز کیا وہ باز نہ آیا تو پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ ان تیرے بندوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جن کا معاملہ تیرے سپرد ہو چکا ہے، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا، کذاب ہے، اس کو ابھی سزا دے۔ بیان کرتے ہیں حضرت عامر اپنے والد گرامی حضرت سعد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بھیجا، اس اونٹنی نے اس بندے کو اچک لیا، پکڑ لیا گردن کے ساتھ پکڑ لیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں کے درمیان کہ اس بندے نے جو ہے وہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح بخاری کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، یہ تو مستند ترین روایت موجود ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا گورنر بنایا، غالباً کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ لوگوں نے نا ان میں سے کسی ایک بندے نے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خط لکھ دیا، خط لکھ کر جو ہے وہ کہنے لگا لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، کہ حضرت سعد جو ہیں نہ تو یہ جہاد پر جاتے ہیں، نہ مال غنیمت جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عدل ہی کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب جو ہے وہ لکھ دیے، ان کی شکایت لگا دی۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی تھے اور صحابی رسول تھے، اپنی ڈیوٹی کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا منصب عطا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ صحابی رسول جو ہے وہ دنیا کی لالچ کرتے ہوئے اس طرح ظلم و زیادتی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندوں کو بھیجا، جاؤ جا کر پتہ کرو یہ جو خط میری طرف لکھا گیا یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، بھائی بات کی تصدیق تو کرنی چاہیے نا، اس وقت یہ وقت نہیں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پتہ چلا، انہوں نے آ کر چھان بین کی، لوگوں سے پتہ کیا، پتہ یہ چلا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کا گمان اچھا ہی ہے، اچھا گمان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف بھی رکھ لیتے ہیں جان بوجھ کر، ایسے ہی تنقید برائے تنقید۔
لیکن جب عزت پر بات آئی نا، لوگوں کے اندر کھڑا ہو کر اس بندے نے کہا کہ حضرت سعد جو ہے نہ یہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، نہ یہ جہاد پر جاتے ہیں، نہ یہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو ہے وہ 3 بددعائیں دی۔ کہنے لگے اللہ اگر یہ بندہ ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں میں دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیا کر اطل عمرہ، اس کی عمر زیادہ کر دے، اور پھر فرمایا اطل فقرہ، اے اللہ اس کو فقیری میں مبتلا کر دینا، اور تیسری بد دعا کی، کہنے لگے ارزقہ بالفتن، اے اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دینا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بد دعائیں اس بندے کو دی۔ اس نے 3 اعتراض کیے تھے، حضرت سعد نے 3 بد دعائیں دے دی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بد دعا نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، لیکن جب معاملہ عزت پر آ جائے، جان بوجھ کر کوئی بندہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بچ کر رہنا چاہیے کسی اللہ والے کی بد دعا سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دے دی، اے اللہ اس کی عمر زیادہ کر، اس کو فقیری میں مبتلا کر، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو لمبی عمر عطا کی، اور یہ بندہ فقیری میں مبتلا ہو گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، یہ بندہ روڑوں کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، مانگنے کے لیے کھڑا رہتا تھا، عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اپنی آنکھیں، یہ پلکیں یہ اٹھا کر ایسے دیکھتا ہوتا تھا اور لوگوں سے مانگتا ہوتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر راستے میں گزرنے والی عورتوں کو اور لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ جب اسے کوئی برا بھلا کہتا نا اور کہتا تو یہ کیا کام کرتا ہے، وہ اپنی عمر دیکھ، اپنے کام دیکھ، تو کرتا کیا ہے، کہتا میں کیا کروں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، میں کیا کروں، مجھے تو سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے، اور یہ تو عام صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے نا، عام بندہ، عام مومن بندہ، ایک عالم بندہ، اس کے بارے میں کوئی بندہ اس طرح کی گفتگو کرے نا، اس کی تنقید کرے۔ میں نے یہ پڑھا ہے محدثین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جو بندہ علماء کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کے اوپر بیجا تنقید کرتا ہے، اس بندے کو موت اچھی نہیں آتی، کیونکہ اس نے اس کی تنقید نہیں کی، اس نے اللہ کے نبی کے علم کی تنقید کی ہے، اس کی موت اچھی نہیں آتی۔ عمران بن موسیٰ راوی بیان کرتے ہیں، ابو العروق وہ شخص تھا، ابو العروق۔ آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں نا، ان کو آخری وقت کے اندر کوڑے بھی مارے گئے۔ ابو العروق وہ شخص تھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، محدث وقت ہے، آج بھی مسند احمد ان کی موجود ہے، محدث وقت ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو کوڑے مارنے والا شخص تھا ابو العروق۔ عمران بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے نا، وہ اپنے آخری وقت میں 45 دن تک کتے کی طرح بھونکتا ہوا مر گیا، 45 دن تک کتے کی طرح بھونکتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، ایک عالم دین کو، ایک مفتی وقت کو، ایک محدث وقت کو کوڑے مارنے کی۔ اور اگر کوئی بندہ اٹھ کر صحابی رسول پر تنقید کرے، اللہ کے نبی نے صحابی نے بد دعا دی، کہا اللہ اس کی عمر بھی زیادہ کر دے، اس کی فقیری بھی زیادہ کر دے، اور اس کو فتنوں میں بھی مبتلا کر دے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ ایک عورت آئی حضرت عمر کے پاس، نہیں غالباً مروان بن حکم کے پاس، آ کر کہنے لگی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے میری جگہ کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ معاملہ جو ہے وہ قاضی کے پاس آیا، قاضی نے سوال کیا، مروان بن حکم تھا آدمی، اس کے پاس فیصلہ آیا، اس نے کہا سعید بن زید آپ کے بارے میں یہ مدعا ہے اس عورت کا، آپ نے جگہ پر قبضہ کیا۔ حضرت سعید بن زید کہنے لگا سن لے جگہ پر قبضہ کرنے والے، بہنوں کے حصوں پر قبضہ کرنے والے، بھائیوں کے حصے پر قبضہ کرنے والے، اپنے جو ہے وہ پڑوسیوں کی جگہوں پر قبضہ کرنے والے، ہمارے ہاں تو جس کا زور چلتا ہے نا وہ کرتا رہتا ہے نا۔ حضرت سعید بن زید کہنے لگے یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں کسی کی جگہ پر قبضہ کروں، حالانکہ میں نے رسول اللہ کی وہ حدیث پڑھی ہے، جو بندہ کسی کی جگہ کے اوپر ایک بلشت بھی قبضہ کرے نا، ایک بلشت بھی، ایک گٹھ، ایک بلشت بھی قبضہ کرے، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کو پہنائے گا۔ میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہے، میں کس طرح حدیث کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ صحابی کے الفاظ سنیے، امیر حضرت مروان بن حکم سے کہنے لگے قاضی سے یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے اور میں مخالفت کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، میں آپ کے خلاف گواہی نہیں طلب کروں گا۔ لیکن جب پتہ چلا نا عزت میں فرق آ گیا، کسی نے شکایت کی ہے اور ناجائز ہی شکایت کی ہے، حضرت سعید بن زید نے اس عورت کے بارے میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کہنے لگے اللہم ان کانت کاذبۃ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا
فَأَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی زمین میں ہلاک کر دے جس کے بارے میں اس نے شکایت لگائی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت سعید بن زیاد کی بد دعا اس عورت کو لگی۔ آپ جانتے ہیں نا، کوئی عورت کسی بندے کے بارے میں شکایت لگا دے نا تو عورت کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا نا تو قرآن کہتا ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کا مکر بہت برا ہوتا ہے۔ صحیح بھی ہوتی ہے لیکن مکر بہت برا ہے، اس مکر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ پر یا مجھ پر، اور خاص طور پر کسی داڑھی والے بندے کے متعلق کوئی عورت اٹھ کر کہہ دے نا انہیں مجھے چھیڑیا ہے، آپ بچ کر دکھائیں۔ اور ساڈے پچھوں ہی بڑے سارے ہیرو نکل آتے ہیں، وہ کئیاں دی کیڑ ہوندی مولوی نال، پھر وہ سارے جڑے کٹھے ہو گئے نا چڑھائی کر دیندے نے، تحقیق نہیں کرتے۔ مسلمان ہے نا، تحقیق نہیں کرنی کہ یار بات سچی بھی ہے کہ نہیں۔ الزام لگا دیا صحابی رسول پر، جگہ پر قبضہ کیا، قاضی نے فیصلہ کیا تحقیق کی، انہوں نے کہا تحقیق کرو۔ تحقیق کی، بات کوئی نہیں نکلی، انہوں نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا بس گواہی کی ضرورت نہیں، صحابی رسول ہے، میرا ایمان ہے، آپ جھوٹ نہیں کر سکتے، میرا ایمان ہے۔ لیکن دل دکھ گیا، جب دل دکھانا تو حضرت سعید بن زیاد نے بد دعا کی، اے اللہ اس کو اندھا کرنا اور اس کو اسی زمین کے اندر موت دینا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سعید بن زیاد نے جب بد دعا کی، اللہ نے آخری عمر کے اندر اس عورت کو اندھا کر دیا، اس کی بینائی چلی گئی، اور اس کے گھر کے اندر کوئی کنواں تھا، کوئی گڑھا تھا، ایک دن چل رہی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا، اسی کنویں میں گر کر مر گئی، وہیں پر اس کی قبر بن گئی، وہی اس کی قبر بن گئی۔ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کا جو ہے وہ دفاع کیا کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ رد نہیں کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور ہے کہ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا، اور عبید اللہ بن زیاد وہ ظالم آدمی تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے جو ہے وہ پیشانی کے اوپر اس طرح چھڑی رکھتا تھا، چہرے پر مارتا تھا، ان کی گردن پر اس طرح علیحدہ کر دیا نا جب سر۔ تو پھر جب اس بندے پر موت کا وقت آیا نا 5-6 سال کے بعد 66 ہجری کے اندر، مختار سقفی ایسا بندہ تھا، اس نے چن چن کر وہ بندے مارے تھے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایک بندہ بھی جنہوں نے ظلم کیا تھا نا، ہر ایک کے اوپر موت کا سخت وقت بہت برا آیا، بہت برا، وہ تقدیر کا فیصلہ تھا، ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد جب مارا گیا نا، اس کا سر ایک مسجد کے اندر لا کر رکھا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے دیکھا، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ آیا، وہ آ کر جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ نتنا کتنا سا ہوتا ہے ناک، اس کے اندر سانپ چلا گیا، سانپ چلا گیا، اس کے سر میں غائب ہو گیا، پھر وہ سانپ آیا، ایک سانپ آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر نتھرے میں چلا گیا، پھر غائب ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ نواسہ رسول حضرت حسین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ آخر تھے تو صحابی رسول نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے زیادتی کی اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو رجا اطاری اپنے پڑوسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پڑوسی نے حضرت حسین کے بارے میں جو ہے نازیبہ الفاظ گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت حسین ایسے، حضرت حسین کے والد ایسے، نازیبہ الفاظ ذکر کر رہا تھا۔ آسمان سے اللہ رب العالمین نے 2 کیل پھینکے، 2 میخیں پھینکی، اس کی آنکھوں میں گری، اس کی بینائی چلی گئی۔ صرف نازیبہ الفاظ کے تنقید کر رہا تھا صحابی رسول کی، اور صحیح واقعہ ہے، اللہ نے آسمان سے 2 کیل پھینکے، وہ آنکھوں میں گرے اور بینائی چلی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی طرح کے الفاظ، ایک بندے نے حضرت عثمان کی تنقید کی، نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا، بجلی کڑکی، اس بندے کے اوپر بجلی گری، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کو پسند کر دیا۔ یہ واقعہ بھی صحیح ہے، کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ایک ظالم ایسا آدمی تھا، وہ کہتا ہے میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ نا محمد بن سیرین، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، بڑی مشہور ہے، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں اگر کوئی بندہ کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے اور محمد بن سیرین کا نام نہیں جانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ عطا کیا تھا، انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی ہے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، کہ کسی بندے کو یہ خواب آئے تو یہ تعبیر ہے، یہ خواب آئے تو یہ تعبیر ہے، بڑی پیاری، علماء کے اندر بڑی جو ہے وہ بڑی محبوب کتاب ہے۔
یہ بڑی پیاری کتاب، بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر تھا، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ میں بیت اللہ کے اندر تھا، ایک طواف کر رہا تھا، ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ بیت اللہ کے اندر غلاف کعبہ کے ساتھ یا بیت اللہ کے ساتھ چپٹا ہوا تھا، اور چپٹا ہوا کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کیسا بدنصیب بندہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جا کر کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا تجھے مجھے معاف نہیں کرنا۔ میں نے اس بندے سے کہا اللہ کے بندے ایسے الفاظ کیوں ذکر کرتا ہے تو، کیا معاملہ؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کہنے لگا میں وہ بدنصیب بندہ ہوں، میں وہ بدنصیب بندہ ہوں، میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ مجھے کبھی موقع ملا نا تو میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ ضرور ماروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بغض رکھتا ہوگا صحابی کے ساتھ۔ کہنے لگا ساری زندگی مجھے موقع نہیں ملا، وہ بندہ کہنے لگا وہ ساری زندگی مجھے موقع نہیں ملا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا نا، اللہ اکبر، جب شہید کر دیا گیا تو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنازہ پڑھتے تھے یا ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب مجھے موقع ملا نا میں نے کفن کا کپڑا اٹھایا اور ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ مار دیا۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں مجھے وہ بندہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی کہ میرا یہ ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کا کپڑا اٹھا کر دیکھا، وہ لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا۔ ایسے بدنصیب لوگ جنہوں نے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات بھی منظور نہیں کہ میرے صحابی، میرے نبی کے صحابی کی شہادت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے چہرے کی کوئی تنقید کر دے۔ ایسے ظالم لوگ۔ یہ تھی شان اور مقام حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ وہ اللہ کے بندو، آپ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں بیٹھے ہوئے یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، آخر کرنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ امن بحال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سارے صحابہ کی عزت اور تکریم ہے۔ ہم اہل بیت کی بھی تکریم کرتے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ کی جو ہے وہ تکریم کرتے ہیں۔ یہ جیسے ہی محرم آتا ہے یقین کریں امن کمیٹیاں ہر طرف شور ہو جاتا ہے، امن کو بحال رکھو، امن کو بحال رکھو۔ اللہ کی قسم ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کی جو ادنا سے ادنا ایک صحابی ہے نا اس کی تنقید بھی برداشت نہیں کرتے، تو امن کس طرح خراب ہوتا ہے ہماری طرف سے؟ ہم تو امن کے دائی ہیں، اصل میں ان لوگوں کو سیکیورٹی دے کر، پروٹوکول دے کر، ان لوگوں سے جان بوجھ کر وہ چھوٹے چھوٹے بلونگڑے سے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ کوئی ابو بکر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کوئی عمر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کوئی عائشہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور جب اس طرح کی گفتگو لوگوں کے اندر جائے گی، ریکارڈنگ ہوگی، تو امن تو خراب ہونا ہی ہونا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کس طرح برداشت کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں حماد بن سلیمان، وہ بیان کرتے ہیں ایک بندہ ایسا ظالم آدمی تھا جو حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ توہین کیا کرتا، تنقید کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے 2 کھچروں میں سے ایک کھچر کا نام ابو بکر رکھا ہوا تھا، ایک کا نام عمر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھچروں میں سے کسی کھچر کے پاس گیا تو ایک کھچر نے اس کو ٹانگ ماری، مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا جاؤ جا کر دیکھو اس کو ٹانگ کس کھچر نے ماری ہے، جس کا نام عمر رکھا ہوا تھا اس نے ماری ہوگی۔ ہے تو وہ ان لوگوں کے تھم، لیکن اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ تنقید تھی۔ آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے ایک بندے کی ویڈیو کو دیکھا، وہ نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے قنوت نازلہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم لعن ابو بکر، اللہم لعن عمر، اللہم لعن عائشہ، اے اللہ ابو بکر پر لعنت کر، ابو بکر پر لعنت کر، عمر پر لعنت کر، عائشہ پر لعنت کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظالم آدمی نماز میں کھڑے ہو کر حضرات صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، کس طرح برداشت ہوگا یہ معاملہ؟ یہ توہین کس طرح برداشت ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگ مر کیوں نہیں گئے کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری نظروں کے سامنے جو وہ صحابہ کی تنقید کی جائے؟ ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ اللہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر سلوٹ ڈال دی، اور یہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے تو تم سرے عام جو مرضی کرتے رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم حضرت حسین کا بھی ادب کرتے ہیں، حضرت علی کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کا بھی ادب کرتے ہیں، عمر کا بھی کرتے ہیں، عثمان کا بھی کرتے ہیں، علی کا بھی کرتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کا بھی جو ہے وہ ادب جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الحدیث ارشاد القصری حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کل کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ اہل علم لوگوں کے ان کے اوپر تنقید ضرور ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔
उन्होंने ना एक वाकया बयान किया, कहते जंग में एक बंदा था, वो बड़ी पहुंची हुई सरकार थी और अपने जो है वो जाकरों को बड़ी सपोर्ट करता था, बड़ा माल देता था उनको। जो बंदा भी सहाबा के ऊपर तनकीद करता ना उसको बड़ी सपोर्ट करता था, माली भी सारी। उसको फोत हुआ ना, उसको दफना दिया। किसी ने कहा चलो यार ये बंदा ना बड़ी सपोर्ट करता था, इसको यहाँ से उठाओ निकालो, और निकाल कर जो है वो इसको गालबन ईरान के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर इसको दफन करेंगे, वहाँ पर इसका जो है मकबरा बनाएंगे। जब उसकी कब्र को खोला गया, उसकी कब्र को खोला गया तो बयान करने वालों ने बयान किया, देखने वालों ने देखा, रावी मुहद्दिस वक़्त अरशादुल कसरी हाफिज़हुल्लाह ताला अब भी जिंदा है फैसलाबाद के अंदर। कहते हैं देखने वालों ने देखा उसकी शक्ल को अल्लाह ताला ने खिंजीर जैसा कर दिया था और उसकी जुबान उसके मुंह के इर्द गिर्द जो है वो लिपटी हुई थी। अल्लाह ताला ने उस बंदे को इबरत का निशान बना दिया। और आलिम यह था उस बंदे का कि अपने बाथरूम में जो उसने टाइलें लगवाई हुई थी ना, उनके ऊपर लिखा हुआ था अबू बकर और उमर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह ने कैसा पकड़ा, वो तो फौत हो चुके। खुतबात अहले हदीस के नाम से सैयद सफ्तान शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला सरगोदा के अंदर आलिम दीन हमारे मौजूद हैं। उन्होंने कई एक शान सहाबा में यह वाक़या खुद भी बयान किया है, अपनी किताब के अंदर भी दर्ज किया है। कहते हैं मेरे सगे मामू, और नहीं मेरे सगे मामू, हम छोटे छोटे थे, सहाबा के ऊपर जो है वो भौंका करते थे। जब भी कोई बंदा आता ना, घर के अंदर बैठे होते, हवेली के अंदर बैठे होते, कोई कुत्ता आता है ना, उसको देखकर कहते अबू बकर आ गया, उमर आ गया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और जब उसकी मौत का वक़्त आया, मेरे सगे मामू का जब मौत का वक़्त आया तो कई दिन तक कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ें उसके मुंह से आती रही। अल्लाह ताला ने उस बंदे को इबरत का निशान बना दिया। प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तनकीस ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर नहीं, और ये हमें भी मंजूर नहीं। इंशाअल्लाह हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं और हर सहाबी का दफा भी करते हैं इंशाअल्लाह। ये बातें बयान करने का मकसद पता क्यों था? ईमान ताज़ा हो जाए और हमारे ईमान के अंदर ये बात शामिल हो जाए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें इल्म दिया है, हमने सहाबा की इज़्ज़त का और अज़मत का दिफा भी करना है ना इंशाअल्लाह। और ये जो मन गढ़ंत किस्से कहानियाँ अब करबला का किस्सा बयान करके जो मौलवी करेंगे ना, ये मौलवी अब तो बहुत सारे अहले सुन्नत भी मन गढ़ंत किस्सा बयान करते हैं, मन गढ़ंत किस्सा, और किस्सा बयान कर करके नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक फिर सहाबा तक चले जाते हैं। फिर फलां से अभी ने ये किया था, फलां ने ये किया था, फलां ने ये किया था। मैंने पहले तमहीद के तौर पर यह हदीस बयान कर दी है, जब भी कोई बंदा सहाबा के बारे में गुफ्तगू करे, अल्लाह के नबी के अल्फाज ज़हन के अंदर रख ले, जिस बंदे ने मेरे सहाबी के ऊपर लान तान किया, गाली दी, उस पर अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत, लोगों की भी लानत। अल्लाह उसके फ़र्ज भी कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसके नफल भी कबूल नहीं करेगा। ऐ अल्लाह तुझसे दुआ है, जब तक हमें ज़िंदा रख, सहाबा की मोहब्बत पर ज़िंदा रख। जब हमें मौत दे, सहाबा की मोहब्बत पर मौत देना। ऐ अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, कुरान और सुन्नत के ऊपर ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।